الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محفل پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب سیدہ مجدود، مہمان نزی احتشام بحمدہ تعالی، ایک مرتبہ پھر ذکر اہل بیت اطہار و صحابہ کبار علیہم رضوان سننے سنانے کے لیے ہم حاضر ہیں. محرم الحرام کی آج یکم اور پہلی محفل پاک اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب نے جو حکم فرمایا موضوع کے حوالہ سے صحابہ و اہل بیت اطہار کے تعلقات اور رشتہ داریاں. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام محبت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ذکر دونوں کا، صحابہ علیہم رضوان کا بھی اور عطرت رسول اولاد رسول دونوں کا ذکر. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 26واں پارہ ہے اور سورۃ الفتح کی آخری آیت 29، اس کا ایک ابتدائی حصہ محمد رسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا. صحابہ علیہم رضوان کا ذکر ہو رہا ہے. محبوب علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے وہ صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں آپس میں. ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. اور قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی تاریخ اٹھا کر کے کہہ دے کہ ان کی تو نفرتیں تھیں، عداوت تھی، الیاذ باللہ، تو ہم تاریخ کو تو نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کا فرمان مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مانیں گے. اسی آیت کے تحت امام قرطبی نے حدیث مبارکہ نقل کی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے. ساری مخلوق میں سے، انبیاء اور رسول بھی شامل ہیں، مخلوق ہے اندر. اور انتخاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، تمام انبیاء اور رسول سے بڑھ کر فضیلت محبوب علیہ السلام کے لیے. اور بریلوی کے دادا نے پھر کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. محبوب علیہ السلام نے اپنا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ساری مخلوق سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، مجھے منتخب فرمایا. اور فرمایا پھر اللہ نے میرے لیے اصحاب کا انتخاب فرما دیا ہے، صحابہ کا انتخاب کیا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے بعض میرے وزیر بنے صحابہ میں سے، بعض میرے داماد بنے صحابہ میں سے، اور فرمایا بعض میرے سسر بنے صحابہ میں سے. یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کا قرب بھی حاصل ہے. کافروں کی باری آتی ہے تو بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اور آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے رحم دل ہوا کرتے ہیں. صحابہ نے اس لیے عمل نہیں کیے کہ 14ویں اور 15ویں صدی کے بے عمل ملا جو ہیں وہ ان کی تعریف کریں. قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے عمل کرتے ہیں. تاجدار صداقت، رازدان نبوت، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادی مصطفیٰ کے حرم کی زینت بنتی. اب رشتہ داریاں دیکھیں، تعلق دیکھیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام نے ایک دن عمر کی طرف دیکھا نا، میرے مصطفیٰ نے عمر کو دیکھ کر کے تبسم فرمایا. عمر کی طرف دیکھ کر مصطفیٰ خوش ہوئے، تبسم فرمایا. فرمایا عمر جانتے ہو میں تجھے دیکھ کے کیوں خوش ہوتا ہوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا عمر شب عرفہ اللہ نے تیری طرف محبت سے دیکھا تھا، رب نے تجھے پیار سے دیکھا تھا، رب نے تجھ پر رحمت فرمائی، شفقت فرمائی. جب رب تجھے پیار سے دیکھتا ہے تو مصطفیٰ بھی تجھے پیار سے دیکھے.
جنہیں رب پیار سے دیکھتا ہے، مصطفیٰ دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستانہ تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ آپ نے چاہا کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو جائے۔ تذکرہ بھی ہوا، بات بھی ہوئی، لیکن حضرت عثمان غنی نے قبول نہیں کیا۔ جہاں پیار ہوتا ہے تو پھر رنج بھی تو ہوتا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا رنج تھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح عثمان کے ساتھ ہو جاتا، لیکن عثمان نے قبول نہیں کیا، اور مجھے اس بات کا رنج ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عمر رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ میری خواہش تھی۔ فرمایا، عمر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خامد عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عمر رنجیدہ کس لیے ہوتے ہو؟ عثمان کو حفصہ سے بہتر اللہ بیوی عطا کرے گا، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر اللہ خامد عطا کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں مصطفیٰ کی شہزادی آتی ہیں، اور حضرت عمر کی شہزادی میرے مصطفیٰ کے حرم کی زینت بن جاتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تاجدار صداقت کی شہزادی میرے مصطفیٰ کی زوجہ، حضرت عمر کی شہزادی میرے مصطفیٰ کی زوجہ، مومنوں کی مائیں۔ بعض کو مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میرے سسر بنایا ہے، اور بعض کو میرے داماد بنایا ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی، محبوب علیہ السلام کی ایک شہزادی، ان کا انتقال ہوا، مصطفیٰ نے اپنی دوسری شہزادی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں نا، تو اب عثمان کا لقب پڑ گیا ذوالنورین۔ ذوالنورین، دو نوروں والا ذوالنورین۔ بریلی کے تاجدار نے پھر کہا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والے ایمان کی بات، ایمان کی بات ہے۔ جس محبوب کی شہزادیوں میں اتنا کمال آئے، اس سے پہلے عثمان تھے، غنی تھے، ذوالنورین نہیں تھے۔ ذوالنورین کب بنے ہیں؟ ذوالنورین بنے ہیں مصطفیٰ کی دو شہزادیوں کی وجہ سے۔ جب دوسری شہزادی پہلی کے انتقال کے بعد عثمان کے نکاح میں آئیں تو عثمان ذوالنورین ہو گئے۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، جس نبی کی شہزادیوں میں اتنا کمال ہے کہ جس کے نکاح میں آئیں اسے نوروں والا بنا دیں۔ جب اولاد کے اندر اتنا کمال ہے تو میرے مصطفیٰ کے اپنے کمال کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بریلی کے تاجدار نے پھر کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین، دو نوروں والے۔ اب صحابہ آئے، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی بارگاہ میں کہا، باب مدینہ علم ایک بات تو بتائیے۔ علی کہتے پوچھیے۔ کہا، صحابہ نے عثمان کو ذوالنورین کہنا شروع کر دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا، باب مدینہ علم سے پوچھا گیا، عثمان غنی کو صحابہ نے ذوالنورین کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، سوال سنا، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا دوبارہ پوچھو، عثمان غنی کے بارے سوال ہے۔ اب صحابہ نے انہیں ذوالنورین کہنا شروع کر دیا۔ علی آپ بتائیے، آپ کی رائے کیا ہے عثمان کے بارے؟ مولا کائنات باب مدینہ علم نے فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہو؟ جی علی آپ بتائیے۔ فرمایا عثمان تو وہ ہیں جنہیں اللہ کے فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جنہیں ملائکہ ذوالنورین کہہ کے پکارتے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو جنہیں ملائکہ ذوالنورین کہہ کے پکارے انہیں علی کیوں نہیں ذوالنورین کہہ کے پکارے گا؟ محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، چاہتیں دیکھیے. اور پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم صاحب اولاد ہیں. جب اولاد ہوتی ہے نا، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، نام جب رکھا جاتا ہے نا تو سوچ سمجھ کے، مشاورت کے بعد. کوئی 8-10 نام ذہن میں ہوتے ہیں، لسٹ بن جاتی ہے. شاہ صاحب کے پاس جی قبلہ یہ نام بتا دیجئے. وہ سارے پیارے نام ہوتے ہیں جن سے محبت، جن سے تعلق، جن سے رشتہ، جن سے قرابت داری، نسبت کو دیکھا جاتا ہے، پھر نام رکھے جاتے ہیں. کبھی دشمن کے ناموں پہ نام نہیں رکھے جاتے. ایمان والے، اللہ نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 بیٹے عطا کیے ہیں. علی المرتضیٰ نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے. علی المرتضیٰ نے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. مولا کائنات نے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے. میرے مولا کائنات نے یہ نام رکھ کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے، دنیا والوں غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. علی وہ ہے جو ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے، علی وہ ہے جو عمر سے بھی محبت کرتا ہے، اور علی وہ ہے جو عثمان غنی سے بھی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت دیکھیے، پیار دیکھیے. اور پھر آئیے رشتہ داریوں کی طرف آ جائیے. تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نکاح کیا ہے حضرت جعفر بن ابی طالب، جو بیٹے ہیں ابو طالب کے اور بھائی ہیں مولا کائنات کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زوجہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، حضرت جعفر کے بعد ان کی زوجہ سے نکاح کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ رشتہ داریاں دیکھیں. اب ان کے بطن سے، حضرت اسماء کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا محمد بن ابو بکر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت اسماء کے ساتھ نکاح کیا ہے مولا کائنات نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اسی بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے تھے یہ محمد بن ابو بکر، کہا پشت ان کی سے ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے. حضرت علی ان سے محبت کرتے اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، اور پھر انہیں مصر کا گورنر بھی مقرر فرمایا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے ہیں ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی کے ساتھ، نام ہے ان کا ام کلثوم. نکاح ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے بیٹے کا ان کے ساتھ. ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادے ہیں مولا کائنات کے، حضرت امام حسن کا نکاح ہوا ہے تاجدار صداقت کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے شہزادی حضرت حفصہ کے ساتھ. اور پھر یہ رشتہ داریاں آگے تک چلتی رہیں، آگے تک نکاح ہوتے رہے. اور پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح ہوا ہے مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا.
ان کے ساتھ علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر نے جب نکاح کا اظہار کیا، خواہش کی، تو مولا کائنات نے پوچھا آپ نکاح کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا پیارے علی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، قرابت داری کوئی کسی کی کام نہیں آئے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں شان مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ قرابت داری کل محشر کے میدان میں بھی کام آئے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت مولانا مفتی ظاہر جمیل صاحب۔ اب یہ رشتہ داریاں دیکھیں، حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، پھر حضرت ام کلثوم کے بطن سے اللہ نے حضرت عمر کو ایک بیٹا دیا حضرت زید بن عمر، اور یہ زید نواسے ہیں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے۔ زید جب بڑے ہوئے تو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، فرمایا میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، عمر کا بھی بیٹا ہوں اور والدہ کی طرف سے علی المرتضیٰ کا بھی بیٹا ہوں۔ یہ تو پیار ہے 400، یہ تو محبتیں ہیں۔ قرابت داری تو دیکھیے، رشتہ داری تو دیکھیے، رشتہ داری ایسے ہو جاتی ہے، یہ تعلق ایسے قائم ہو جاتا ہے، یہ نکاح ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی دوسری رائے اس میں نہیں ہے۔ رشتہ داری وہاں ہوتی ہے جہاں پیار ہوا کرتا ہے، جہاں محبت ہوا کرتی ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل کر مولا کائنات کے پاس گئے، کہا پیارے علی کئی صحابہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں رشتوں کے پیغام بھیجے ہیں ان کی شہزادی کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے۔ رازدان نبوت تھے تاجدار صداقت۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی محبوب علیہ السلام کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی، ابو بکر پہلے ہی سمجھ آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق چل کر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے، فرمایا علی میرا دل کہتا ہے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا، مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ رکھا ہے تو علی المرتضیٰ کے لیے رکھا ہوا۔ جاؤ محبوب علیہ السلام کی بات کا مشورہ دینے والے، جانے والے، علی المرتضیٰ کو رضامند کرنے والے، بھیجنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت علی آئے بارگاہ رسالت میں آ کر کے بیٹھ گئے، پہلے بھی کئی مرتبہ آئے تھے، آج ایک سوچ لے کر، اور ابوبکر صدیق نے بھیجا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی شادی کا ارادہ ہے، شادی کا ارادہ ہے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی تو ہے شیر خدا، تلوار پاس رکھو لڑائی ہوتی رہتی، زرہ کیا کرو گے؟ جاؤ بھیج آؤ، زرہ فروخت کر کے آؤ، پیسے آئیں گے، شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت علی چلے گئے، بازار چلے گئے زرہ بیچنے کے لیے، ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فرمایا علی کدھر جا رہے ہیں؟ جی زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ خیر ہے، شادی کی تیاری کرنی ہے، کوئی روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر میں خرید لوں تو آپ کی کیا رائے؟ زیرہ میں خرید لوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا پیارے عثمان میں ویسے ہی بیچنے جا رہا ہوں، اگر آپ خرید لیں گے تو گھر کی چیز گھر کے اندر رہ جائے گی۔ محبت دیکھیے نا، گھر کی چیز گھر کے اندر رہ جائے گی، آپ خرید لیں مجھے خوشی ہوگی، میری زیرہ عثمان کے پاس چلے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خرید تو لیتا ہوں لیکن قیمت میری مرضی کی ہوگی، اور آپ تجارت کرتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ مالک چاہے گا کہ 4 پیسے زیادہ مل جائیں، کسٹمر چاہے گا کہ نہیں ریٹ کم ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اسی تناظر میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نے کہا ہے کہ قیمت میری مرضی کی ہوگی، کہا کوئی بات نہیں عثمان 2-4 پیسے کم مل جائیں گے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، زرہ آپ رکھ لیں۔
کہا قیمت میری مرضی کی. علی المرتضیٰ کہنے لگے منظور ہے. ذہن میں یہی تھا 4 پیسے کم مل جائیں گے. عمومی طور پہ زرہ کی قیمت 100 درہم تھی. حضرت عثمان غنی نے کہا قیمت میری مرضی کی. علی المرتضیٰ نے سوچا 90 درہم دے دیں گے, 80 درہم دے دیں گے, اعتراض نہیں کروں گا, قیمت آپ کی مرضی کی ہے, زرہ رکھ لیجئے. جب زرہ حضرت علی نے عثمان غنی کو دی تو اب حضرت عثمان غنی نے جب قیمت دی ہے تو 80 یا 90 درہم نہیں دیے, آپ نے 400 دراہم دے کر کے وہ زرہ خریدی ہے. 400 دراہم دے کر کے. حضرت علی حیران ہو گئے. پوچھا عثمان یہ کیا؟ کہا علی بات پہلے ہوئی ہے, قیمت میری مرضی کی ہوتی. یہ محبت, یہ پیار. اب حضرت علی المرتضیٰ خاموش ہو گئے. 400 دراہم دیے, زرہ خرید لی. حضرت علی واپس پلٹے. عثمان غنی نے کہا پیارے علی ذرا ٹھہر جائیے. علی رک گئے. کیا معاملہ ہے, اب کیا بات رہ گئی؟ کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. علی یہ بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الہدایا لا تردو. بھی علی نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ مصطفیٰ کا فرمان باب مدینہ علم کو نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی ہدیہ دے تو رد نہیں کرنا چاہیے. علی کا فرماتے مجھے پتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ زرہ تھی آپ کی, میں نے قیمت آپ کو ادا کر دی اور زرہ خرید لی. اب زرہ کا مالک میں بن گیا, قیمت آپ کے پاس چلے گی. علی کہتے ہیں عثمان بات اسی طرح ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا اب میں زرہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے. یہ پیار اور محبت ہے, پیار اور محبت ہے. حضرت علی زرہ بھی واپس لے آئے, 400 دراہم بھی مل گئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی معاملہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ رستے میں عثمان مل گئے تھے, انہوں نے زرہ خریدی ہے اور بعد میں زرہ تحفے کے طور پہ مجھے عطا بھی کر دی ہے. اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو گواہوں میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں. کتنا پیار تھا, کتنی محبت تھی. خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت علی کے ساتھ باہر جا رہے ہیں. خلیفہ وقت, خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین, خلیفۃ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں ایک شہزادہ تھا, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں. تاجدار صداقت نے یہ نہیں سوچا کہ میں خلیفہ ہوں, میرا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. آگے بڑھے, امام حسن کو اٹھایا, اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا شہزادے تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے. فرمایا تیرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا پیار, اتنی محبت, شہزادوں کے ساتھ اتنی محبت, شہزادوں کے ساتھ اتنا پیار. اور پھر زمانہ تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پیار اور محبت دیکھی. ایران فتح ہوا, 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران فتح ہو گیا, مال غنیمت آیا. ایران کے بادشاہ کی شہزادی حضرت شہربانو ہیرے جواہرات سے مرصع و مزین, وہ بھی مال غنیمت میں آئی. اب یہ مال غنیمت تقسیم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دربار لگایا, منبر پر بیٹھے, مجمع تھا صحابہ کا, مال تقسیم ہوا. اور میں مصطفیٰ کے صحابہ اپنی رائے پیش کرو, یہ شہزادی ہے کس کو دی جائے؟ صحابہ نے کہا پیارے عمر آپ امیر المؤمنین ہیں, جو فیصلہ فرمائیں. کہا نہیں مجھے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ شہزادی ہے, مقدر شہزادے کا بنے گی. آپ ہیں امیر المؤمنین, آپ کا بیٹا عبداللہ شہزادہ ہے, اپنے بیٹے کو ادا کر دیجیے. شہزادی ہے, شہزادے کا مقدر بنے نا. آپ امیر المؤمنین ہیں,
خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ کو دے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری ملت کے نوجوانوں سنیے پیار کتنا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ممبر پر بیٹھ کر کے فرمایا، میرا اور آپ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شہزادی مقدر بنے گی شہزادے کا، تمہاری نظر میں میرا بیٹا شہزادہ ہے، اور فرمایا عمر کی نظر میں علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں حضرت شہربانوں کا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ کر دیا کہ میری نظر میں علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے۔ اور پھر یہی حضرت شہربانوں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اللہ نے آپ کو جو بیٹا عطا کیا، لوگ آج اسے سیدنا امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ احسان یاد رکھیں، آج پوری دنیا کے اندر حسینی سادات سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، جن کی والدہ حضرت شہربانو اور ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مجمع میں یہ تاریخی جملہ کہہ کے کیا تھا، تمہاری نظر میں میرا بیٹا شہزادہ ہے، میری نظر میں علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے۔ تعلق دیکھیے، محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، چاہتیں دیکھیے۔ زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ صحابہ کی قسمت پہ کائنات قربان ہو جائے، وہ جاگتے بھی ہیں رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں، سو جاتے ہیں تو پھر بھی رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا میں نے خواب دیکھا، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، محبوب علیہ السلام امامت کروا رہے، صحابہ اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب فجر کی نماز دو مخصوص صورتیں محبوب علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، نماز مکمل ہوگی۔ نماز فجر کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے، صحابہ جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار ہو رہا۔ دروازے پر ایک عورت طباق لے کر کے آ گئی، اوپر کپڑا تھا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیہ لے کر آئی ہوں، قبول فرما لیجیے۔ محبوب علیہ السلام ہدیہ قبول فرماتے تھے، ہدیہ قبول ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو اس تھال طباق میں کھجوریں تھیں۔ اب محبوب علیہ السلام نے وہ کھجوریں تقسیم فرمائیں، ایک صحابی کو ایک کھجور، دوسرے صحابی کو ایک کھجور، تیسرے صحابی کو ایک کھجور، ایک ایک کھجور۔ مولا کائنات کہتے ہیں میری باری آ گئی، محبوب علیہ السلام نے ایک کھجور عطا فرما دی۔ میں نے وہ کھجور پکڑی، منہ میں رکھی، بڑی لذت تھی۔ کھجور تو ویسے ہی میٹھی ہوتی ہے، لیکن جب کھجور مدینہ منورہ کی ہوتی ہے نا، اس کی مٹھاس کا کیا کہنا ہے۔ بڑے بڑے چودھری و وڈیرے بھی کہتے ہیں حاجی صاحب دو کھجوریں مجھے بھی دینا، نسبت ہے مدینہ منورہ سے۔ بے مدینہ منورہ کی کھجور نسبت ہوئی تو اس کا مقام بڑھ گیا، اور اس کھجور کی فضیلت کا کیا کہنا جو ہو بھی مدینہ منورہ کی اور آئے بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہے۔ مولا کائنات کہتے کھجور منہ میں رکھی، میرا دل آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ مصطفیٰ سے طلب کروں کہ یا رسول اللہ کھجور اور عطا فرما دیں۔ پھر میں نے سوچا کہ جب محبوب علیہ السلام سب کو ایک ایک کھجور عطا فرما رہے ہیں تو علی تجھے دوسری کیوں دیں گے؟ شرم و حیا مانے رہا، میں نے دوسری کھجور طلب نہیں کی، بیدار ہو گیا، آنکھ کھل گئی نا۔ جو کھجور خواب میں مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی نا اور منہ میں رکھی تھی حضرت علی نے، کہا جب آنکھ کھلی تو اس کا ذائقہ میرے منہ کے اندر موجود تھا۔ بیداری کے بعد بھی ذائقہ منہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی بیدار ہوئے، دیکھا ٹائم تھوڑا ہے، وضو کیا، سنتیں گھر میں پڑھی، چلے گئے مسجد نبوی شریف میں۔ زمانہ تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ امامت کروا رہے ہیں، حضرت علی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
کہا رات محبوب علیہ السلام نے جو مخصوص 2 صورتیں تلاوت فرمائی تھیں، انہی 2 صورتوں کی تلاوت حضرت عمر بھی کر رہے تھے۔ فجر کی نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، صحابہ دائرہ لگا کر کے جرمٹ بنا کر کے حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ ایک عورت آ گئی، اس کے ہاتھ میں طباق تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین ہدیہ لے کر آئی ہوں، قبول فرما لیجیے۔ حضرت عمر نے ہدیہ قبول فرمایا، کپڑا ہٹایا، کھجوریں تھیں، ہدیہ ہے، قبول کیا، کھجوریں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں کھجوریں تقسیم فرمانا شروع کی، ایک ایک کھجور سارے صحابہ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی، حضرت عمر نے ایک کھجور مجھے بھی عطا فرما دی۔ اب وہ کھجور پکڑی، ذائقہ منہ میں آیا تو رات والا ذائقہ یاد آ گیا، رات بھی دل کیا کہ مصطفیٰ سے کھجور طلب کروں، شرم و حیا مانے رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں دل اب بھی کیا، رات تو مصطفیٰ کی بارگاہ تھی نا، عمر سے تو میرا دوستانہ تھا نا، عمر سے تو پیار تھا نا، بے تکلفی، جہاں دوستانہ ہو بے تکلفی ہوتی ہے۔ میں نے کہا عمر کھجور آپ نے ایک دی ہے، ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے دوسری کھجور بھی دیجیے۔ حضرت عمر نے اپنی نظریں علی کے چہرے پہ گاڑ دی، مسکرا کے کہا علی اگر رات مصطفیٰ نے آپ کو دوسری کھجور دی ہوتی تو عمر بھی آپ کو دوسری کھجور عطا کر دیتا۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ پیار دیکھیے، محبتیں دیکھیے، تعلق دیکھیے، رشتہ داریاں دیکھیے۔ پھر سنیے بریلی کے تاجدار نے کیا کہا، کتنا پیارا پیغام دیا اور مجدہ دیا ہے، خوشخبری دی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔